اگر آپ کو معلوم کرنا ہو تو میرے گھر والوں سے پوچھنا میں کون ہوں، میں کیسا ہوں، میں کیا کیا خدمت انجام دیتا ہوں. میرے شاگردوں سے پوچھنا میری علمی معیار کیا ہے، میرا مزاج کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں کیا نہیں چاہتا، مجھے کیا پسند کیا نہیں پسند، کس سے میں خوش ہوتا ہوں کس سے میں ناراض ہوتا ہوں. کون جانتے ہیں؟ جو میرے ارد گرد رہتے ہیں. آپ مجھے سال میں ایک بار دیکھیں، زندگی میں ایک بار دیکھیں تو آپ عقیدت مند ہو گئے. ارے بھائی حضرت ماشاء اللہ چلو ابھی ملیں گے. تو آپ کے عقیدے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو برسی عقیدے والے ہیں، عرس میں آنے والی کی طرح. لیکن ان لوگوں کی رائے کا سب سے زیادہ اعتبار ہوتا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جانتے ہیں، سب سے زیادہ سمجھے ہیں، سب سے زیادہ اس سلسلے میں فکر کرتے ہیں. اب ہم لوگوں کو دیکھنا یہ ہے کہ ان علماء اکرام کی معیار میں جو سب سے زیادہ قریبی ہیں ان کی رائے کیا ہے. سمجھے نہیں میری بات؟ اب جب ہم لوگ دیکھیں تو اس کے رائے سلسلے میں اب دور کے ایک آدمی کا ارے انہوں بڑے اچھے آدمی بھائی، کیا بھی نہیں بھائی. تمہیں جو بول رہے ہیں نا کیسا بول رہا ہے. ایک علماء کی جماعت قریب میں آئی، سب کے سب ایک تجارت میں پھنس گئے. وہ تجارت ناجائز ہے، اس کا فتویٰ دے کر 8 سال ہو گیا، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں. پورے علماء کب کے علماء، میں اکثر کہا کرتا ہوں ایل بورڈ علماء، ایل بورڈ علماء. ایل بورڈ جیسے ہر ڈرائیونگ لائسنس کی ایل بورڈ پیریڈ ہوتی نہیں ہوتی، اس کے بعد اسے ڈی ایل دیتی ہے. اس کو انہیں بھی ڈرائیور اچھے، ایل بورڈ ڈرائیور ہی ہے بھائی. ڈرائیور کہاں ڈرائیور بھائی، اس کار کا ڈرائیور کون؟ یہ ڈرائیور. لیکن کیا کہیں ارے ایل بورڈ ڈرائیور ہے بھائی، ڈرائیور ہے کہاں ڈرائیور ہے. لیکن ایل بورڈ پر لرننگ لائسنس، یعنی جب سڑک پہ اتارنے کے بعد جب انہیں سیکھ کر قابل بن جاتا ہے تب جا کو ڈی ایل دیتے ہیں. ہمارے اکابر یہ فرماتے تھے کہ 20 سال کے بعد ڈی ایل عالم بنتے ہیں. کتنے سال بعد؟ یہ بات ہم لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. کتنے سال بعد؟ 20 سال بعد ڈی ایل عالم بنتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ ایسے ہی نہیں، یوں ہی نہیں اٹھے بیٹھے عالم بن گئے. عالم بننے کے بعد ان کے علم کے اندر پختگی کب پیدا ہوتی؟ وہ بھی کیسے؟ پڑھنے پڑھانے میں رہنا. وہ بھی کس میں رہنا؟ پڑھنے پڑھانے میں، مستقل علم کے سلسلے میں پڑھنا پڑھانا. حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث جو ہمارے اساتذہ میں سے گزرے ہیں، حضرت ہمیشہ بولتے تھے 20 سال بعد علم آنا شروع ہوگا. علم آ گیا نہیں، علم آنا یعنی صحیح علم کی سمجھ. تو جو اس وقت علماء کرام ہیں ان کو دیکھنا ہم لوگ کہ ان کا وزن کیا، ان کا وزن کیا. جیسے حیدرآباد میں حضرت جمال الرحمن صاحب، ان کا وزن کیا؟ 1 سال لگایا ہوا فارغ، اس کا وزن کیا؟ اس کا بھی وزن ہے، اس کا بھی وزن، انہیں بھی عالم، لیکن وزن فرق ہے نا. حضرت جمال الرحمن صاحب کی بات کا وزن کیا ہے، اب ایک جدید فارغ کی بات کا وزن کیا ہے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کا وزن، ان کے وزن زمین و آسمان کا فرق ہے. انہوں کون؟ شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد، پڑ پوترے ہو گئے، 5ویں پیڑھی کے ہو گئے، انہوں پردادا. تو یہ سوال خود ہم لوگ سمجھنا چاہیے. میں اکثر میرے بیانات میں یہ بھی بولا ہوں، مرمرے علماء بولتا. بالا اڑ رہی میرے، اگر اسی جگہ پر مرمرے ہوتے تو کیا ہوتے؟ اڑ جاتے. اسی جگہ پر آپ فولاد رکھو اڑتے کیا؟ یہ ہے فرق. انہوں اڑ کو جا کو پڑ گئے سو ادھر. اب ان سے پوچھو، آپ کھڑا کر آپ کیا جانتے ہیں. عموماً عام علماء سے پوچھو، عام علماء کے درمیان بات کر، میری وضاحت کی بات علماء میں بھی ہوتی ہے. میں علماء سے پوچھتا ہوں آپ لوگ کتنا جانتے ہیں، سپورٹ کرنے نا بھائی کیا جانتی ہیں بولو. صحیح بات یہ ہے کچھ بھی نہیں جانتے. یعنی ایک عالم بول کو جانتی ہوں میں، ایک عالم حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے پوترے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے پڑ پوترے، اتنا ان کے اندر عظمت ہونی چاہیے. بھائی ہم بھی عزت کرتی. میں بولتا ہوں نا ہمیشہ بھائی
ذاتی اعتبار سے ہمیں یہاں کچھ لینا دینا نہیں ہے. ذاتی اعتبار سے اگر وہی جملہ کوئی بھی عالم کہے، دارالعلوم دیوبند کا محتمم کہے، تب بھی ہم لوگ. حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی آپ لوگوں میں سے دیکھے ہوں گے. حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ارشد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی. اسی چھوٹے میدان میں ہم لوگوں کی طالب علمی زمانہ بیان کرتے کرتے ایک جملہ نکل گیا بھائی، ایک جملہ نکل گیا. مدارس والے اسی سلسلے میں بے فکر ہیں، حالانکہ فکر مند ہیں. وہ جملہ میرے خیال سے یوں سمجھو 1000 لوگوں میں 1-2 آدمی سمجھے رہیں گے. وہ فلوٹنگ میں جو جملہ نکلا، علماء کرام تیش میں آ گئے، کیسا مدارس والوں کو بول سکتی، کیسا. اتنے بڑے آدمی کو اسی اسٹیج میں 55 علماء کرام ان کے خلاف دستخط کرے، اسی اسٹیج میں کیا کیے؟ دستخط. کوئی معمولی ہستی نہیں، مولانا اسد مدنی صاحب. اور اسد مدنی صاحب کے خلاف باقاعدہ بیان بینڈ ہونے کا اعلان کے ساتھ یہاں سے خطوط گئے. تب وہ واٹس ایپ کی سب کا زمانہ نہیں تھا، میرے خیال سے 93 یا 94 کی بات بول رہا ہوں میں. اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوسرے دن تیسرے دن جو ہی ان کو خط ملا، باقاعدہ وضاحتی پیپر میں بیان کی کہ میں نے جو جملہ کہتے کہتے یہ جو جملہ میرے زبان سے نکل گیا، وہ جملہ مجھے پرفیکٹ یاد نہیں ہے کیا تھا. وہ کچھ ایسے ہی علماء پر مدارس کچھ اٹیک تھا، لیٹ اوپن اٹیک نہیں تھا، اشارہ تھا اس میں بس. حالانکہ حضرت کا نعوذ باللہ ارادہ وہ نہیں تھا. بعض مرتبہ بیان کرتے کرتے آدمی کو کسی بھی اعتبار سے ذرا سا مائنڈ یہ ہوا تو زبان سے کچھ باتیں ایسی، جیسے میں بعض مرتبہ دعوت کے ساتھ بیان کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام جگہ پہ فرون بول ڈالتے ہوتا نا بھائی. اب ہو تو جسے سننے والے ساتھی کیا کہتے ہیں بھائی ان کا، حالانکہ دماغ میں تو موسیٰ علیہ السلام میں 600، لیکن زبان پر کیا بول دی ہے، اور جان بوجھ کر غلطی کی ہے کیا. اچھا غلطی کی اصلاح کرے تو کیا کرتی انہوں مان لیتی. اسی طرح تمام اکابر جب شروع میں سوچے کہ ساز صاحب کی ایسی غلطی ہوگی رنگی پاپ بیچارے انجانے میں غلطی ہو گئی، تو پھر اکابرین کوئی معمولی ہستیاں نہیں. مولانا ابراہیم دیولہ صاحب ان کے استاذ، مولانا ساز صاحب کی جو فراغت ہے وہ آ کر زیادہ 92-93 کی ہے. کب کی ہے؟ 92 یا 93 کی ان کی فراغت ہے، یا اس سے پہلے بھی ہو سکتا، 89 کا ہو سکتا. کیونکہ ہمارے یہاں مولانا عبدالعلیم صاحب ہیں، مولانا قاسم ورجی صاحب کے بڑے داماد، ان کو 2 سال کا فرق. انہوں 91 کے فارغ ہوں گے، انہوں آپ کو 89 کے فارغ ہوں گے. بس یہ بزرگان دین بہت پرانے، تقریباً حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھے. سو اس وقت دنیا میں حضرت مدنی کے شاگردوں میں انگلی سے ہم گن سکتے ہیں، ایسے ہی لوگ باقی ہیں اتنے پرانے. انہوں ان کے استاذ براہ راست سمجھا رہے ہیں. اچھا استاذ کو نے جو زندگی وقف کر دیے کس کے لیے؟ دعوت کے لیے بھی، پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی. مولانا یعقوب صاحب کیسے استاذ ہے؟ دعوت کے لیے بھی، پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی. خالی کس لیے لینا بھائی؟ تمہارے علم کے بھی استاد ہے، تمہارے دعوت کے بھی استاد ہے. خالی علمی استاد ہی نہیں، دعوت کے بھی تو استاد ہیں. جس وقت یہ کرکٹ کھیل رہے تھے، مجھے اچھی طرح وہ منظر یاد ہے. اس وقت 87 میں ہم لوگ چلا لگانے کے لیے گئے مستورات میں، جب میری عمر بہت چھوٹی سی تھی. 87-88 کی بات بول رہا ہوں میں. حضرت جی رحمۃ اللہ کا زمانہ تھا. اس وقت میں مستورات کی جماعت بچوں کے ساتھ جاتی تھی. کس کے ساتھ تھی؟ بچوں کے ساتھ. یعنی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ پورے ہندوستان سے ویکیشن میں جڑے 115 پورے ہندوستان سے ویکیشن میں
جو جوڑے تشکیل ہوئے کتنے وہ پورے تمل ناڈو سے ہم لوگ کرناٹک سے گئے ایک ہی جوڑا پورے تمل ناڈو سے ایک جوڑا سمجھ رہے اتنا کام کا تعارف کم تھا تو وقت میں ہم لوگ تو اس وقت میں اتنا تو شور تھا کہ کرکٹ کے بھی ہم بھی شوقین تھے تو ہم دیکھتے کہ حضرت والا کیا کر رہے ہیں کرکٹ ایک ٹیم کھیل رہے ہیں بال جا کر سالن میں گر رہا ہے پھر وہ بڑے ادب سے لگا کو دھو کو لا کو دے رہی ہیں سمجھ رہی مار رہی روٹیوں کے پلیٹاں اڑ رہی اب بدبخت کے بازو کرکٹ کھیلے تو کیا ہوتا ہے گراؤنڈ میں کھیلے تو کچھ مرکز میں کھیلنے کے اندر بچے تو وہ پورے شہزادے ہیں بڑوں کے بچے تو ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا وہ محبت بھی تھی سب کو عقیدت بھی تھی محبت بھی تھی کوئی بھی کیا بھی بولتے تو بہرحال بتانے کا منشا ہے کیا جب حضرت ان بڑوں نے آ کر سمجھایا میں ایسا یہ چیزیں دعوت کے مزاج کے خلاف ہیں پہلی بات پھر دعوت کے مزاج کے خلاف بات پہلے ہوئی یہ بات سمجھنا آپ حضرات پھر شریعت کے خلاف کی باتیں شروع ہوئی پہلے کون سی باتیں شروع ہوئی پہلے دعوت کے مزاج کے خلاف جیسے مثال کے طور پر اجتماعی کام طبقے واری محنت پر رکاوٹ اعتراض پیدا کرنا مثلا بدعوت کا مزاج کیا بے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاریوں کی ایک جماعت بھیجے وہ تو معلوم سب کو کہ 70 قراء کو شہید کر دیا گیا وہ تو تعلیم میں موجود ہے طبقے والی محنت اگر درست نہ ہوتی تو خالص قاریوں کی جماعت حضور کو بھیجے فضائل عمل پوری دنیا جانتی نہ بھائی طبقے والی محنت کیوں قریب کرنے کے لیے حکمت اب جیسا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے وکیل صاحب سے میں نے یہ کہا وکیلوں کو جوڑو رمضان مبارک میں افطاری میں وکیلوں کو جوڑو وکیلوں کو وکیل کو وکیل بلایا تو آتی تمہیں جا بلاؤ کو دم رہا تو لگا دیں گے تو نہ دم رہا تو وکیلوں کا جوڑ کرو جی دیکھیں گے وکیل کو وکیل بلایا تو ایک دوستی میں پرسوں وہ ڈاکٹر صدیق صاحب یہاں ہیں وہ ایک افطاری کی پارٹی ہوئی جس میں پورے ڈاکٹر جڑ گئے الجنس یمیل الی جنسی یہ قاعدہ مشہور ہے کہ ہر جنس والا جنس کی طرف مائل ہوتا علماء کا جو علماء کرو جڑ تمہیں عالموں کے درمیان اعلان کرو وکیل تشریف لا رہے ہیں جڑو گے تو جڑتی ہوتے بھی کوئی ایک عالم کی بات پہ بھائی فلاں بزرگ آ رہے ہیں جڑے ہو تو سب آٹومیٹک جڑ جاتی ہیں کشش ہمارے جلسہ ہوا ہمارے پاس سے بنگلور میں مزاج کیا کرتا جیسا جیسا ٹائم آگے بڑھتا پبلک کم ہوتی چلی جاتی یا الٹا ہو گیا حضرت علامہ قمر الدین صاحب دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت تشریف لانے والے تھے ایک کی گاڑی چھوٹ گئی پھر 4:15 کی گاڑی بھی چھوٹ گئی پھر 7:30 کی فلائٹ سے نکل کر 9:15 بجے بنگلور پہنچے تو بنگلور 9:15 بجے پہنچے تو یہاں کتنے بجے پہنچے ہوں گے اندازہ لگاؤ 10:15 بجے پہنچے 10:15 بجے پہنچنے والے بزرگ کا انتظار لوگ 3 بجے سے کر رہے ہیں اور 10:15 بجے آئے ایک بھی ذرا برابر پبلک میں بشاشت میں کمی نہیں تھی اور سب کے سب چوکنا بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت بھی ماشاءاللہ مجمع کو دیکھ کر 10:15 سے 11:15 تک بات کیے 1 گھنٹہ جبکہ حضرت کو کرسی پہ اٹھا کر لایا گیا تھا اور ناک بہہ رہی تھی اور ماشاءاللہ یہ ایک بار بھی ناک پوچھی نہیں پورے بیان میں ایک بار پوچھی ڈاکٹر کو فوراً لا کر امیڈیٹ بتایا گیا اتنا زیادہ طبیعت ان کی ناساز ہو گئی تھی لیکن بتانے کا منشا ہے کیا الجنس یمیل الی جنسی ایک بڑے عالم عالم بولے تو آٹومیٹک اسی طریقے سے یہاں کیا ہوا طبقے والی محنت جو یہ ختم کرے کتنا بڑا نقصان ہوا ریلوے کے اجتماع میں سن لے ہوں گے لوگ اس کا نقصان ریلوے کے اجتماع میں سن لیے آپ لوگوں کو کارگزاری نہیں ملی شاید سن لیجیے کیا ہوا کتنے لوگ مرتد ہوئے طبقے والی محنت ختم ہو گئی کولی والوں میں محنت ختم ہو گئی ریلوے والوں کا جوڑ ختم ہو گیا اب
ریلوے کا جوڑ کو تو ریلوے والے جڑتی کہ کشش نہ بھائی. جیسے آپ لوگوں کا کریم نگر کا جلسہ تو بنگلور کا کریم نگر والا بھی پہنچتا ہوں کشش. کریم نگر میں شورا والوں کا جوڑ کو تو پورے جتنے شورا والے کریم نگر کے ہی پر جڑتے نہیں جڑتے. کیوں؟ کشش. اسے پہلے ختم کرے. اب ختم کرے نا کس کے پاس مشورہ کرے؟ ختم کو تو اعلان یعنی اتنی ہی اس کی غیر محسوس طریقے سے بتا دیا. ہاں اتنی اس کی یعنی ہجو کرنا یعنی ایسا ایسا بتانا یہ عمومیت کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہمیں سمجھتی ارے دعوت کی کتنے ہمدردی ہوگا. حالانکہ یہاں نقصان ہو رہا سو. جیسے میں بولتا ہوں بھائی غیر تجربے کا ڈاکٹر ہے نا آپریشن کرتا انفیکشن کو نہیں دیکھتا. کیا نہیں دیکھتا؟ ایک آپریشن میں کئی انفیکشنس رہتی. بھائی نثار بھائی ہے نا صاحب نثار بھائی ان کا نوجوان بیٹے کا انتقال ہوا. 40s میں آپریشن کرے سو پتے کا آپریشن. کوئی معمولی آپریشن ہی چھو کوئی بڑا آپریشن نہیں. پتے کا آپریشن کرنے کے بعد جس وقت سیے نا پیٹ اس وقت میں کیا ہوا پیٹ اندر برابر صاف نہیں کرے. اندر کی جو صفائی کرنی جو تجربے کار نرس تجربے کار ڈاکٹر کیا کرتی سینے سے پہلے کیا کرتے اندر صف. وہ پھر زہر بن کر وہ بیچارے کا انتقال ہو گیا. ایک مرتبہ ہمارے دور میں علماء کرام کی جماعت میں خود اس میں شامل ہوں. میں تو آپ حضرات کو بیان سے بھی یہ بات واضح ہوگی کہ 98 سے ہی میں اس سلسلے میں ذرا ایک قدم پیچھے رہتا. میں کسی کو بولتا نہیں تھا. حالانکہ افتخار میرے ساتھ کئی بار وقت لگائے ہیں. ان کو بھی میں یہ نہیں بولے لیکن بولتا تھا بھائی ذرا احتیاط کرو ان کے اقوال نقل مت کرو. ان کے اس طرح کی ایک باتیں ایک مرتبہ ہوتے ہوتے کیا ہوئی. ایک مرتبہ ہم لوگ علماء کرام پورے بیٹھے ہوئے 60 علماء کرام. حضرت والا کا مذاکرہ. حضرت والا مذاکرہ کر رہے ہیں تو عجیب ڈھنگ سے مذاکرہ کرے اور ایسی توہین کرے علماء کی. ایسی توہین کرے صرف علماء کی نہیں پڑھنے پڑھانے والوں کی درس و تدریس کی. پورے علماء ہمیں لوگ واپس جاتی ہیں. ضرورت اس نے ایسا وقت لگانے کی بول کو 60 کے 60 واپسی کی تیاری کر لیے. میں خود اسی سال لگا لے کر ہوں. ہنگامہ مرکز میں. اب بھائی ہمیں لوگ ذمہ دار ہیں اس لیے کہ ہمیں لوگ ذمہ دار بن کو علماء کی جماعت چلائی. 128 علماء میرے ساتھ تھے. اب میں کہہ رہے کیا پریشانی ہوگی نا ابھی ان کی مذاکرے سے میں اس لیے کہ الگ نئے کچھ لوگ پرانے علماء بھی وقت لگا کر رہتی جو پڑھنے کے زمانے میں وقت لگا کر بعض لوگ نئے رہتے ان کے سامنے ہمیں آ کر ایسی بات کرنا جس کی وجہ سے ان کو اشکال پیدا نہیں ہونا. ایسا ہنگامہ ہو گیا. ہمیں فوراً ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہ میں سب جا کر حضرت ایسی حالت ہو گئی ایسا ہوا یوں بولنے میں. عصر کے بعد مذاکرہ ہوا. مغرب کے بعد ہنگامہ. حضرت ابراہیم دیولہ صاحب بغیر مشورے کے پہلی بار علماء کا ایسا حال ہو گیا تو اوپر سے سیدھا نیچے اتر کر آگے علماء کو سمجھانے کے لیے. جہاں پر عربوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں پر بیٹھ کر حضرت پورے علماء کو ہمیں لوگ جوڑتے ہوئے پہلی بات آج بھی میرے پاس ڈائری میں یہ بات نقل کی ہوئی ہے. حضرت بات شروع ہی کی ہے بھائی طبیب 2 طرح کے ہوتے ہیں. بات شروع. ایک طبیب ہوتا ہے جو پڑھاتا بھی ہے اور خود پریکٹس بھی کر رہا ہے مشق بھی کر رہا ہے یعنی پڑھا بھی رہا ہے آپریشن ایسا کرنا اور آپریشن کر بھی رہا ہے. ایک طبیب ہے جو پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے لیکن مشق کیا ہوا نہیں ہے. ویسے بہت سارے آپ کو ڈاکٹرز ملیں گے پروفیسرز ملیں گے آپ کو جو پریکٹیکلی انہیں کیا نہیں ہے ڈاکٹر نہیں ہے لیکن پروفیسرز ہیں اچھے پروفیسر ہیں پڑھاتے ہیں زبردست لیکن پریکٹیکلی ان کو آپریشن کرو وہ نہیں کر سکتے. بعض لوگ
ऑपरेशन करने के तजुर्बा रखते हैं, लेकिन पढ़ने पढ़ाने में इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते वो लोग जितना इन्हों कर सकती। एक होता है, दोनों सलाहियतें उसके अंदर होती है, पढ़ने पढ़ाने की भी रहती और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल करता हो, दोनों है ना। तो अब यहाँ क्या हुआ, हज़रत ये मिसाल देकर कह ली, इसी तरह बाज़ लोग काटते हैं, जोड़ना नहीं जानते। मिसाल पूरा इशारा उस तरफ ही था, तो काट तो दी है, सीधे नहीं मान लो, फिर काटे कि को काटना सीखो गई। अब आज यही हुआ, जैसा वहाँ उस वक्त कटे उलमा, वो बात सुनकर मैं उन बातों को बयान नहीं कर सकता, तो वो तो आपको पूरी जगह मिल जाएंगी। तो जैसा कटे, इस तरीके से जब वो उम्मत का समझदार तबका, देखो एक है दावत के साथियों में भोले भाले ऐसे लोग, इन लोगों को बेचारों को तुम बैठो को तो बैठ जाती, उठोगे तो उठ जाती, चलोगे तो चल जाती, लेकिन समझना, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, जो लोग पढ़े लिखे हैं उन लोगों को काम समझ को करना, अगर समझ कर नहीं करेंगे उनका नुकसान। समझ नहीं, समझ कर नहीं करे तो किसका नुकसान, उनका नुकसान। क्यों? जो नहीं समझा है उन्हें क्या समझाएगा। मैं हमेशा दावत के साथ ही बोलता, दावत का काम करने से पहले उलमा को, अच्छा उलमा में भी ये ज़ौक़ नहीं है, काम में तहक़ीक़ करने का ज़ौक़ नहीं है। और मैं जब साल की जमात लेकर चल रहा था, साथियों को सबक पढ़ाए जैसा दावत पढ़ाता था, सबक नंबर 1, सबक नंबर 2, सबक नंबर 3, सबक, हर दिन इशा की नमाज के बाद पूरे उलमा कापी लेकर बैठ जाना, समझाता था उन लोगों को। और अल्लाह के फजल जितने साथी हमारे हैं वो सब महफूज हैं। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता, इसी तरीके से बातें होती गई, एक मिसाल दिया मैं आपको, बातें होती गई, इन बातों पर रोक लगाते गए, भाई ऐसी बात मत कहिए, इस पर ये असर पड़ेगा, इस पर ये असर पड़ेगा। अच्छा यहाँ नहीं माने तो जाकर कम से कम पड़ोस मुल्क में हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास कहते थे, हाजी अब्दुल रज़ाक साहब समझाते थे, आलमी मशूरे में बाकायदा समझाया जाता था इनफरादी तौर पर, और इज्तिमाई तौर पर उसकी मुखालफत होती थी इनकी बातों की। इन्होंने क्या करते हैं, अपने एतबार से उन्हीं बातों को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, उन्हीं बातों को दोहराते रहना और उन्हीं बातों को दोहराने वालों को इस्तेमाल करना। अब मैं तुम्हारी बात नकल नहीं कर रहा हूँ तो मेरा बयान तय करते नहीं तुम्हें। अब अच्छा अहमद लाड साहब का, इब्राहिम साहब का बयान कहीं तय करती, उनको तय करने को तो हंगामा हो जाता, बड़े आदमी उन्होंने, इसलिए कि जब आप नाबालिग थे तब से उन्होंने बयान कर ले, कोई उनको तो रोक नहीं सकते, याकूब साहब को रोक नहीं सकते, इसलिए लामोहल्ला उनका बयान तय होता था। उनको एक इस्तेमाल करते थे, वो इख्तियारन नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ इनकी इख्तियार चलती थी वहाँ वहाँ वो इस्तेमाल होते थे जो इनकी बात बोलते थे। इसकी एक बड़ी मिसाल हज़रत मौलाना यूनुस साहब पालनपुरी, सब जानती, कैसी सलाहियत वाली शख्सियत, कितनी कुर्बानी दी दावत के वास्ते। उनके वालिद के ज़माने से यूनुस साहब साथ में चले सो आदमी, उनको ऐसा डमी करे, ऐसा डमी करे, सिवाय अरबों में उनका मुज़ाकरा कितने अरब, वो भी अरब कम अरब रहना, नहीं तो फ़लस्तीनों में, ये फ़लस्तीन फ़िलिपाइन वालों में एक 15 जने बैठ कर उनमें मुज़ाकरा, नहीं तो इंडोनेशिया वाले एक 20 जने बैठ कर उनमें मुज़ाकरा तय करते नहीं, ऐसी जगह तय करते, उनका मुज़ाकरा कहाँ चलना, एक 10, 15, 20, 25 के अंदर क्या हो जाना, ख़त्म। उमूमी में आकर एक ज़माना हुआ जब इन्हों हज को गए, तब मौलाना यूनुस साहब का बयान मस्जिद में हुआ, समझने आप। तो ये सब मैं इसलिए बयान करना चाह रहा हूँ, इसको हमारे बुजुर्ग समझाते। फिर भी ये लोग मशवरे को नहीं काटे, हाँ नहीं काटे, सब्र करें, हर हाल में मशवरे में फितना नहीं होना। इसलिए कि भाई हम लोग जो भी जमात के मिजाज के हैं, हमारा एक मिजाज क्या अमूमन, भाई कोई भी एक आदमी फितना कर रहा हो तो छोड़ो भाई, उसकी तरफ उसका तस्करा करो, नो को तबसरा करो, नो को दरगुजर करो, ये इतना मिजाज हमारा फितरी मिजाज है हमारा। हमें कहाँ मुकाबला कर ले करती, बोलो कहाँ करती मुकाबला करती हैं क्या? हम लोग आकर सब्र और तहम्मुल हमारे बड़े हमने सिखाए। इसको
اب ہمارے بڑے ہم نہ صبرتا ہوں انہوں کی طرح صبرتا ہوں کرتے رہیں گے. اچھا جب بار بار نقصان یہاں یہ دیکھیے کہ جماعت کا رخ بدل رہا ہے. کس کا رخ ہے؟ جماعت کرو. سب سے پہلے متوکلین کی جماعت کہاں سے نکلی معلوم کیا؟ آپ ہی بتائیں. گدوال سے. گدوال شریف. گدوال شریف سے کون سی جماعت نکلی؟ کیا متوکلین جماعت کر دو؟ خالی پاسپورٹ لے لینا بس سے، ایک پیسہ لینا نہیں، صرف اللہ کے پاس مانگ کو جماعت چلنا. ایسی بھی جماعت نہیں کی. کس کی بات سن کر؟ اسباب کی مخالفت کرے کرے کرے. یہ چھوڑو، کئی لوگ بیویوں سے جدا ہو گئے سری لنکا میں. کئی لوگ سرٹیفکیٹ نام پھاڑ دیے. آپ کو پوری کارگزاری گدوال کی چند نمبر دیتا ہوں میں. وہ متوکلین کی جماعت کو جو جا کر چھڑا کے بلالے کو آئے، انہوں ان میں سے تھے 100 پہلے. وہ شخصیت کا نمبر بھی ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے، جن کو ابھی بھی وہ متوکلین 50,000 روپے دینا. سمجھ رہی؟ وہ بھی بیچارہ متوکل میں سے ایک بیچاری کی زیورات بیچ کو انہوں دلی چلے گئے، دلی سے بمبئی آ گئے. بمبئی کو آنے تک یہ بیچارے کے زیورات کے جو بیچ کو جو خرچہ تھا پورا ختم ہوگا. اب ایک بیچارے کتنے پیسے دیتے پورا ختم ہو گیا، کھا پی کو اچھا خوب مزہ گزار. اب وہاں آنے کے بعد کیا کرے، فلاں ملک کو جانا بول کر ٹکٹ بنا دی. ٹکٹ بنا دیے، ویزا بھی لگ گیا، ٹکٹ بھی بن گئی. اب جماعت پہ کب دے رہے پیسے پہ؟ شام تک. شام گئے تو صبح انشاءاللہ مل جائے گا، صبح گئے تو شام. بمبئی والا اب 3 دن ہیں، انہیں دیکھے تو پھر آ رہا. جماعتیں پوری. امیر صاحب جب بھی جاتی ہیں، امیر صاحب دعا میں بیٹھ جاتی ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لے دعا میں بیٹھ گئے. اب انہیں دیکھا یہ سب کیا یہ حرکتیں چل رہی ہیں، اسے سمجھ میں آئی. انہیں کتنے جماعتیں دیکھا رہا بیچارہ. ہاں، 1-2 جماعت کی یہ جماعت عجیب و غریب جماعت ہے نا. سب کو کیا کیا پورے ٹکٹ کینسل کر کو، پورے ویزا کینسل کرو، پورا نقصان 50,000 روپے. انہیں جا کمرے میں ڈال دیا اندر لاک. شرافت سے پیسے دو، بعد میں نکلو یہاں سے. پھر وہاں سے بیچارے انہوں جو صاحب بلیا ہوں، انہوں پیسہ بھیج کر اس میں ایک خاص ایڈریس، میں ایڈریس کیوں دیتا ہوں، غیبت کے طور پر نہیں، تصدیق کے لیے کہ کہیں یہ اڑان پڑان بات نہ سمجھیں آپ. مولوی رحمت اللہ شاہ ولی میں پڑھا رہے ہیں، گدوال کے رہنے والے ہیں. ان کا بھائی، خود خاص بھائی اس جماعت کا ایک فرد، خاص بھائی وہ متوکلین کی جو جماعت جو نکلی اس کا ایک فرد، فعال فرد، ابھی بھی اسی طرف ہے، ابھی بھی. اب وہ بیچارے جا کو چھڑا لے کو آئے. آنے کے بعد ورنگل میں وہ جماعت مستورات کی جماعت کتنی شرمندگی ہوگی، واپس گئی کہ تو بیرون کو جانے والی جماعت کیا رہے یہاں پھر رہی نہ بول کر. پھر وہ بیچارے اپنے پیسوں میں یہاں پورا متوکلین کی جماعت کو بھیک منگے سکا دے، تمہیں رکھ لو، بھی کھانا گنا کھلاؤ، بھی کبھی پیسہ نہیں ان کے پاس. تو شہزادہ جب اوپر بڑھ رہا ہے، کون روکنے والا ہے بتاؤ؟ سمجھ رہے ہیں آپ پہ؟ اور کسے مجال کے ان کو فیل کر دیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں عالم ہوں، علماء کے درمیان بٹھا کو میری بات کراؤ، تب پتہ چلے گا میرا علم کتنے معیار کا ہے بول کر. تمہیں ڈاکٹر ہیں، تمہیں انجینئر ہیں، تمہیں پروفیسر ہیں، تمہارے لوگاں بولنا ہاں بھائی ڈاکٹر کو نے ڈاکٹر پہ واقعی ڈاکٹر ہی نہیں، انجینئر نے واقعی انجینئر، تاجر نے واقعی تاجر، دائی نے واقعی دائی. کون بولنا؟ اپنے فیلڈ کے لوگ بولنا. اب تمہیں عالم بول کر ماشاءاللہ سند گنت سب لیے ہیں، کہہ رہے ہیں، ہم پوچھتے ہیں ٹھیک ہے بھائی پڑھے ہیں، نہیں پڑھے بول کر میں نہیں بولا، پڑھے ضرور. میں جیسے کہ وٹنس بھی دیا آپ کو، ان کے کلاس 2 سال آگے تھے، پڑھے نہیں پڑھے نہیں بول رہا ہوں. امتحان لکھے، سمجھے اس کتاب کو، اور اس کتاب میں آ کر باقاعدہ استاد کے پاس عقیدہ سمجھے. اس لیے کہ میں یہ شرع عقائد جو کتاب تمام مدارس میں پڑھاتے ہیں، اگر وہ کتاب کوئی پڑھ کر رہا تو وہ عقیدہ بیان نہیں کرتا جو عقیدہ حضرت بیان کرتے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا. جیسے کہ میں ان کا بیان سننے کے بعد انہی کتاب کو لے جا کر بتایا. ایک ہمارے ساتھی کو الطاف بھائی بول کر محبوب نگر کو سب بہت آتے تھے،
محبوب نگر میں الطاف بھائی بول کر محبوب نگر کرنول یہاں ان کا آنا جانا وانے بڑی کے ہیں وہ بہت زیادہ آنا جانا رکھتے تھے سمجھ رہے ہیں. تو ان کو فوراً لے جا کر بتایا دیکھو ایسا بیان کرے ہیں یہ عقیدہ فلاں گمراہ فرقے کا عقیدہ ہے. یہ حیرت میں پڑ گئے انہوں. ارے ابراہیم جلال صاحب کو سب بتانا نا یہ بات تھی. آج بھی باحیات ہیں انہوں. جس وقت 99 میں یہ جملہ ان کے سامنے بول رہا ہوں 99 اس وقت میں انہوں سن کر میرے پاس بولے سو ارے یہ چیز جا کر بڑوں کو سنانا نا ہمیں. کیا بھئی ہے اس لیے کہ میں وہ جو جملہ انہیں بولے نا وہ جملہ میں ان کی زبان سے دہرایا. آپ بولیے کیا بولے حضرت پرفیکٹ دہرائے انہوں. وہ بہت عاشق انہوں ان کے پرفیکٹ دہرائے. میں کہا یہ جملہ یہاں دیکھو سمجھے بھائی. خیر اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو جزائے خیر دے. میں تو ہمیشہ شکر اس بات کا کرتا ہوں. یہ بڑے بہت بڑے عمر کے اعتبار سے بھی کافی بڑے حضرت مولانا ابراہیم جلال صاحب احمد اللہ صاحب کوئی کم عمر کے نہیں ہیں. ان بزرگوں کی موجودگی میں جو چیز کی وضاحت ہو گئی یہ اللہ کا ہم لوگ شکر ادا کرنا چاہیے صرف اس بات پر. چلو بھئی اللہ کا احسان ہے. ان کے بعد اگر یہ معاملہ چھڑتا تو قابو میں نہیں آتا. ان کی موجودگی میں اللہ نے جو کرا دیا یہ اللہ کا احسان. اچھا یہ بزرگ کیا سوچے جس وقت اکابرین سے مشورہ کی ایک جملہ بولے بھئی یہ جملہ سب بول رہے ہیں پتہ نہیں تم لوگ تبلیغ والے کون سے عقیدے کے ہو. تم اہل سنت والجماعت میں ہو دیوبندی عقیدے میں ہو یا کوئی اور عقیدہ ہے آپ کا. نہیں حضرت ہمارا یہ. پھر یہ تو اتنا جملہ تو مسلسل 1 سال نہیں 2 سال نہیں 10 سال سے کہا جا رہا ہے اور کوئی تم لوگ روک ہی نہیں رہے ہو. نہیں حضرت ہم روک رہے ہیں. پھر روک رہے ہیں تو رک نہیں رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے. تم لوگ ان کے ساتھ کئی کو ہیں. بھائی میں غلط ہوں. میرے ساتھ رہنا بھی کیا ہے غلطی کو ساتھ دینا. جو بھی استخارہ اور بہت مولانا ابراہیم جلال صاحب اپنی زندگی میں انتہائی سنجیدہ وہ چاہے خلوت میں ہو یا جلوت اپنے میں ہو یا پرایوں میں ہو انتہائی سنجیدہ. کوئی بھی بات بولتے ہیں تو سوچ سمجھ کر رائے دیتے ہیں تو انتہائی بردباری کے ساتھ دانائی کے ساتھ انتہائی دور اندیشی کے ساتھ. اتنی زیادہ فراست والے انسان دعوت میں آپ کو کوئی اور نہیں ملے گا جن کی قدر عرب حاجی عبدالوہاب جیسی شخصیت کرتے ہوں اور یوں کہتے ہوں کہ آپ میرے پاس بیٹھا کریں. آپ کو دیکھنے سے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے آپ کو دیکھنے سے مجھے ہمارے بڑے یاد آتے ہیں. تو ایسی شخصیت ہے. تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہوا اس پر ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. یہ تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹے کا تفصیلی ایک اجمالی خاکہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا ہے کہ بھئی یہ چیز ہے. اب رہی بات چھوٹے چھوٹے علماء اب کیا بھیا وہ اس طرف ہیں میں اس طرف آیا تو کیا کرنا. بھائی جان اس طرف ہیں میں اس طرف آیا تو کیا کرنا. ہمارا امیر صاحب اس طرف ہیں میں ادھر رہا تو مجھے استعمال کرتی میں ادھر رہا تو مجھے بیان کراتی ادھر رہا تو میری امامت رہتی ادھر رہا تو میری خطابت رہتی. ایسے مجبور علماء آپ کو بہت سارے ملیں گے سمجھے. آپ پہ مجبور علماء خود میرے شاگرد 2-3 شاگرد ہیں کیا میں آ گیا تو میں حضرت کیا کروں میری پوری کمیٹی اس طرف ہے. میرا بیان مجھے بلا لگ جاؤ کو بیان کرائے ان کے مدرسے میں. میرے آنے کے بعد مدرسے کے کمیٹی والے یہ ہنگامہ کئی کو بلائے ان کو کیا ضرورت ان کو بلانے کی. ہمارے شاگردہ بولے بھائی وہ ہمارے استاد ہیں بلائے نہیں انہوں ہمارے حضرت کے خلاف ایسا بولے نہ ویسا بولے نہ. تو انہوں بولے بھئی ہمارے استاد علمی رشتے کے اعتبار سے میں بلایا تبلیغی رشتے سے نہیں بلایا میں. تو کیا حضرت غلط بول ڈالے سنو بھی بیان ریکارڈنگ ہے کیا غلط بولے. علم کے اعتبار سے بولے ترقی کرو بولے کیا غلط بول ڈالے. مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے تو میں اس سلسلے میں بولتا ہوں بغیر پوچھے نہیں بولتی کیا بھائی. لوگ کیا سمجھ جاتی ہر مجلس میں جہاں بھی آتی ہے بات کرتی اور بغیر کرتی ہر مجلس. منشا کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ان کو اپنی آزادی ہونا. میں جو کہوں اسے آخری حرف سمجھ کر مان لینا چون چرا کون بھی نہیں کرنا. ایسا اگر ہے آؤ
نہیں اونوں کو بس اتنی بات جہنم میں جاؤ جاؤ جہنم میں جاؤ صاف صاف بات یعنی اس میں ہاں میری بات چلنا میری بات مانتی آؤ ہاں ہر چیز ماننا میری بات آخری لکیر ارے بھائی دیکھو میرے وجہ سے فتنہ آ رہا ہے تو میں ادنا سا انسان کیا کروں گا چلو ابھی میں نہیں آتا کام خراب نہیں ہونا پوری دنیا میں فتنہ مچ رہا بلکہ ان کو معلوم نہ ہاں صرف میں آ کر میری ضد چھوڑ دیا تو پورا مسئلہ حل ہو جاتا ہوگا یہ بھی معلوم نہ انہوں کر سکتے نہیں کر سکتے تھے کیوں نہیں کر سکتے ہاں نہیں ان کو کوئی سپورٹ کرنے والے پیسوں سے وغیرہ کچھ ہے کیا وہ ہم لوگ آ کر میں بولے نا میں آپ کو ذاتی اعتبار سے ہم لوگ کبھی بحث نہیں ہے نہیں کرتے کرنا بھی نہیں چاہیے دیکھو میں کیا ہوں وہ آپ کو ضرورت نہیں آپ کیا ہے مجھے ضرورت نہیں میں دین میں خیانت کر رہا ہوں کیا پوری دنیا پوچھنے کا حق رکھتی ہے کیوں دین امانت میں خیانت کرنے کا تم نہ کون اجازت دیا سو تم نہ کون بھی اجازت دیا دین تمہارے باپ کی جاگیر کیا وہ دعوت کا کام تمہارے باپ کی جاگیر دے دعوت کا کام قوم کی امانت بھی ہو امانت میں خیانت کیسا کر سکتی ہوں تمہیں تیری انفرادی رائے تیرے گھر میں چلا لیو تمہاری رائے تمہارے کمرے میں چلا لیو تمہاری رائے تمہارے گھر میں خاندان میں تمہارے فیملی میں چلا لیو امت میں کیوں چلاتی مجھے گاجر پسند ہے سب جنے گاجر کھاؤ تو کیا مطلب اس کا سب سے پہلی بات تھی کسے پوچھ کو تمہیں منتخب شروع کرے کسے پوچھے تمہیں اور جھوٹ کی انتہا رہتی نا بھائی جس جگہ پر تمہیں بیٹھ کو ہی اسی جگہ پر گزشتہ سال کیا بھائی ہاں حضرت آئے تھے سو مہاراشٹر کے ایک مولانا بہت کافی عمر ماشاءاللہ جماعت پہ تشریف لائے اور حضرت میری باتیں سنے یوٹیوب میں تو انہوں ملنے کی خواہش ظاہر کیے تو حضرت یہاں آئے مجھے ملنے کے لیے آئے تو بہت خوش ہوئے اور عجیب بات کہنے لگی کہ آپ نے جو بات کھولے ہیں وہ باتیں آج تک کسی نے اتنا کھل کر بیان نہیں کیا پہلی بات خیر وہ من جانب اللہ اللہ کی طرف سے ہوا میں کوئی تیاری کر لے کر نہیں بیٹھتا کبھی بھی بس اللہ جو حق والی بات ہے وہ بات اور مجھے کچھ لینا دینا نہیں کسی سے بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں فاروق بھائی اگر مجھے روک رہی مثلا یہ باتیں سب نکو بولو مفتی صاحب کو تو میں بولتا سوچ کیوں میں بحیثیت دائی نہیں بول رہا ہوں دین کی امانت کے محافظ کے اعتبار سے بول رہا ہوں بحیثیت عالم بول رہا ہوں بھائی ہر عالم کی ذمہ داری دین کی حفاظت کی نہیں ہے اس سے اعتبار سے میں بول رہا ہوں بھائی تمہیں نہ کو بولو جو بات میں بول رہا ہوں وہ تمہیں نہیں بول سکتے فاروق بھی نہیں بول سکتے کیوں نہیں بول سکتے انہیں ایک دعوت کے ذمہ دار ایک لیبل بہت بڑا لیبل ان کے سر پر لگا ہوا ہے انہوں امیر انہوں ذمہ دار انہوں بولے گا تو یہ دعوت تبلیغ کا ترجمانی ہو جاتی پوری دنیا انگلی اٹھانے والے بن جاتے ان کے اوپر لیکن پورے باتوں کو پورے اکابر ہمارے سن کر کون بھی یہ غلط کر کو نہیں بولے سب کی خاموشی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ پوری باتیں صحیح ہیں سمجھے آپ کو تو اس میں جو میں بتا رہا تھا کیا بول رہا تھا میں تو حضرت آ کر کہنے لگے کہ انہوں مدینہ منورہ کے فارغ کہنے لگے میں جب 92 میں جس وقت حج پہ گیا حضرت فرمانے لگے مجھے ایک تمنا کہ میرے ساتھیاں بہت سارے مدینے میں پڑھے نا مجھے ملنا تو اتفاق سے مطاف میں ان کے دوست جو ان کے ساتھ مدینے میں پڑھے پاکستان کے رہنے والے کراچی کی ملاقات ہو گئی اچھے جید عالم انہوں میں ملاقات چلتے پوچھا ارے بھائی کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے وہ میرا خیال 94 کی 3 کی کچھ ڈیٹ بولے وہ میں بھول گیا ہوں میں تو تلاش کرتے پوچھے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت میں منتخب کے سلسلے میں کام کر رہی ہیں کیا کام کر رہے ہیں ترجمہ کا کام کر رہے ہیں تو انہوں تفصیل سنائی ایک جماعت ہے جو سیاستہ سے دیگر کتابوں سے حدیثیں نکالتی ہیں حضرت مولانا صاحب ایسا ہم لوگوں کو کام دیے ہیں ایسا کام یہ کام وہ صاف انہوں نے اپنی زبان سے اقرار کیا اور اظہار کیا کہ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں وہ کام تکمیل کے قریب ہیں وہ ہونے کے بعد ان کے حوالے کرنا ہے وہی
6 کے 6 افراد جنہوں نے اس کی ترتیب دی، وہ 6 میں سے ایک فرد انہوں بھی تھے. تو انہوں یہ بولنے کے لیے آئے تھے آپ جو واقعہ بیان کیے منتخب کے سلسلے میں وہ بالکل صحیح ہے، اور اس میں سے ایک فرد ایک عالم دین وہ میرے ساتھی ہیں، اس کی تصدیق کے لیے میں آیا ہوں. بول کو آئے سو. اب میں جنرلی بھائی یوسف رحمۃ اللہ بول کو مؤلف کو ڈالنا جائز کیا وہ زندہ ہی 6 آدمیاں انہوں 6 آدمیوں کو ہدیہ دے ڈال کو اس کتاب کے سلسلے میں کیا ابھی نہیں بولنا بول کو ان کو ہٹا کو بھیج ڈالے. ان میں سے ایک فرد جب یہ اختلاف ہوا تو باقاعدہ ان آڈیو بھیجے نا پڑوس ملک پورے پڑوس ملک. وہ لوگ قبول ہوا ہاں وہ لوگ پورا قبول. باقاعدہ ان کا آڈیو آیا نا باقاعدہ ایک ساتھی ان میں سے ایک بزرگ کا آڈیو باقاعدہ آیا. وہ اصل میں کیا ہوا بولے تو ایسے اختلاف سب ان کو نہیں معلوم. جنرل ان کو منتخب کے بارے میں منتخب پورا کیا کیا بولنا بول ڈالے ان کو. وہ آڈیو کیا ہو گیا لیک ہو گئی. اچھا یہ تو واقعہ چھوڑ دیجیے. جو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے خط تلاش کر کر نکالے وہ کون نے؟ مولوی یاسین میواتی جو حضرت کے خاص خادم. انہوں خود مجھ سے فیض الہی کے مشورے میں بیٹھ کر براہ راست بولے وہ پرچی 16 صفحات کی تھی. 16 صفحات کا نوٹس نکال کر میں ہی سب سے پہلے مولانا سعد صاحب کو دیا. مولانا سعد صاحب نے اسے پڑھ کر خوشی کا اظہار کیے. پھر اس کے بعد اس کو لے کر پڑوس ملک کا انہوں نے سفر کیا اور اسی کے نہج پر احادیث جمع کیے. جب کتاب سب سے پہلی مرتبہ چھپ کر آئی تو سب سے پہلے مجھ سے کہا یاسین جا کر تم تعلیم شروع کرو منتخب کی. تو سب سے پہلے مرکز نظام الدین میں تعلیم شروع کرنے والا میں ہوں، اور مجھے اس لیے بھیجا کہ میرا مقابلہ کوئی بھی کر نہیں سکتا، کرنے کی کوئی ہمت بھی نہیں رکھتا. اس لیے مجھے جا کر کرسی پہ بٹھا دیا گیا اور میں نے تعلیم شروع کی. میں فوراً پوچھا پورا وبال تمہارے سر پر رشتہ مولانا. اور بولے میں اسی لیے تو تیار ہوں. فوراً بولے انہوں میں اس لیے تیار ہوں جہاں چاہے علماء کے مجمع کو جوڑیے میں آ کر اس سلسلے میں شہادت دینے تیار ہوں، ہر طرح کی شہادت دینے تیار ہوں. کیوں اختلاف ہوا، کیا ہوا، کس وجہ سے ہوا بتانے کا منشا کیا یہ سب. 2013 میں میرا 4 مہینے لگا تھا. تو ایک چھیلا جو ہے نا میوات میں لگا تھا. فجر کے بیان میں خود جو ہے نا مولانا شاہ صاحب کے سامنے بیٹھا. ان کے الفاظ ڈائریکٹ میں ان کو دیکھتے ہوئے سنا. میں کیا بولے یہ جو ہے کعبۃ اللہ شریف اور مدینہ شریف کے بعد میں ایک احترام جگہ ایک معتبر جگہ ہے بولے تو جو مرکز ہے نظام الدین میں. تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ وہ تو پورے بتاؤ ان کی روشنی میں اس کا پورا جواب آ گیا نا. بھائی اللہ کے رسول قابل قدر 3 جگہ بتائے ہیں. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، اس میں مسجد اقصی ہے. دیکھو ہر مسجد، دیکھو ہر مسجد آپ کو مثلا میرے ادارے سے فائدہ ہو، آپ ادارے کی عزت کریں گے. آپ کو مسجد میں کسی ایک بندے کے بیان سے ہدایت ملی، آپ اسے زندگی میں نہیں بھولتے. سب سے پہلا بیان جو تمہاری زندگی کو بدلا، چاہے وہ چھوٹے سے مولانا کیوں نہ ہو، تمہیں کیا بول سکتے ہیں، دعوت کے ساتھی کیوں نہ ہو، کیا بولیں گے بھئی یہ ساتھی کے بیان سے میرا دل بدل گیا. بھی بولے نہیں بولتے. تو یہ جو ہوا ہے معاملہ، جو کچھ ہوا، یہ آ کر عقیدے میں غلو، عقیدے میں غلو کسے کہتے ہیں؟ بھئی تم نہ سب سے زیادہ بہترین مدرسہ تمہارے نزدیک کون سا ہے؟ تم نہ پوچھے، تمہیں کیا بولیں گے؟ تمہیں جس میں پڑھ رہے ہیں وہ بولیں گے. سب سے بہترین گاؤں کیا بولیں گے؟ کیسا گاؤں؟ اپنا بولیں گے. اگر کسی بھی انسان کو، مجھے دیوبند کی طرف دعوت دی گئی، دیوبند میں آ جاؤ آپ،
जो तजुर्बे कार असातिज़ा है ना, देवबंद की तरफ से एक ऐलान आया था, मैं तजुर्बे कार जो इतने साल पढ़ाए हों, मैं बोला भाई यहाँ रहकर छोटी मोटी किताब पढ़ा लेकर हम लोग अपनी कौम की, अब हर एक आलिम यहाँ से बड़े बड़े वहाँ चले गए बोले तो यहाँ रहेगा कौन? छोटे बड़े सब, अब एक भाई हमारा इलाका भी देख लीजिए, सब बड़े बड़े उलमा से खाली हो रहा है, कौन है? उंगलियों से गिन सकती। अब जो ही उन्हें भी चले जाते, सब चले गए, तो आखिर में इन लोगों को संभाल लेगा कौन? इन लोगों को पढ़ाएगा कौन? ये भी यहाँ का भी तो हक़ है ना भाई। हम लोग वहाँ से फारिग होकर आए अपने इलाके की खिदमत के लिए, तो मुझे अपना अपना वतन पसंद है, तो हमें अपने अपने वतन में हमें रह सकती। ऑफर्स कहाँ से नहीं आते, किसे नहीं आते बोलो? हाँ, मैं जो ही आया दूसरा साल इंग्लैंड से ऑफ़र आया, पासपोर्ट आते ही इंग्लैंड को आ जाना बोलकर, ज़रूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में थे, ऑस्ट्रेलिया वाले ऑफर्स दिए हर हाल में, लेकिन वहाँ की खिदमत में कितने लोगों में कर सकती? 200-300, किस्सा ख़त्म। ज़्यादा हो और खिदमत करो, जन्म बिठा होगा तुमने। मिसाल तौर पर तुम्हें मेरे पास पढ़ना चाह रही भाई, लेकिन मैं टाइम क्या देना मालूम कि आपको दिन में वक्त नहीं दे सकता। क्या बोलते बोलो? रात को 11 बजे आप आइए, या तो मैं आता हूँ। कहाँ बैठना? होटल में या वहाँ। घर में भी बार बार आना जाना, ये गाड़ी किसी गली में बार बार आ रही है, फ़ौरन नोटेड हो जाती। हर गली में कैमरा है। आज़ादी है क्या? खैर, हिंदुस्तान को हम लोग बड़ी कदर करें, अल्लाह करे कि इसका अमन बाकी हो। मुझे ख़ास तौर पर मैं साथियों से बोले अमीन, खुसूसी दुआओं का भी क्या करना चाहिए? एहतमाम करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इन हालात में जब अगला डे ये है कि नहीं सब पंचायत अल्लाह मैं भोपाल के इस्तेमाल गया था, अरे तो जब मैं सामने से सुना था, मौलाना बोले कि ये मजमूए से अच्छा है कि मुनाफिक अच्छा है बोले। तो मैं जब समझा कि हम लोग को कहीं जमा करें, मुनाफिकों को जमा करके बयान करते ना होंगे, मेरे दिल में आया था। कौन से मजमा? भोपाल के तो बताए थे, कहाँ तक सही है? फिर मुनाफिक अच्छा है नहीं इंसान अच्छा है? असल में क्या है, उनका क्या भी तस्कीरा तबसरा करना मुश्किल हो गया है। मेरे को जब अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट। सही को हाँ, सही को अब क्या भी बोल सकती नहीं। अब भाई तुम्हें अगर अब परसों हर दिन एक क्लिप वाले खेदी थक गए, हमें लोग जवाब दे दे वो। मैं बोला देखो भाई, इस अब ये एक जुमला तुम्हें बोला नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनके दिमाग में क्या चढ़ा हुआ है। जुनून में बक रहा हूँ क्या क्या, ना समझे खुदा करे मेरी बात कोई। इन्हों असल में मैं एक बात आपको ये वजाहत कर देना चाहता हूँ, इन्हों क्या समझे हैं, इससे पहले भी निज़ामुद्दीन से लोग निकले हैं। हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त अमीर बने तब भी कुछ लोग निकले। हाँ, लोग बोलते रहते अक्सर, उन्होंने बोलते रहते नहीं। हाँ, ये बात सबके। इन्हों क्या समझे, मेरी मुखालफत करने वालों के साथ भी ऐसा होता। इन्हों लोग निकलने के बाद नसिया मनसिया हो जाती, इनका कौन भी पुरसान हाल नहीं रहता, निज़ामुद्दीन स्टैंडर्ड रहता। इस वास्ते में निज़ामुद्दीन पकड़ लगो, आराम से क्या मिले वो बोल फिरेंगे बोलकर इन्हों तसव्वुर कर लिए सो जैसा माजी में हुआ। लेकिन भाई जो शख्सियतें निकली वो छोड़ो, अल्लाह ताला अब थोड़ा थोड़ा समझ। अब देखो इन्हों बोल रही, सुनकर मैं सोचा, तो मैं सुनकर बराह रास्त क्या भी मैं तो नकल नहीं करूँ ना, अभी कोई मलफूज एक मलफूज में नकल किया मैं, खाली आप एक बयान सुनो। कौन से बयान सुनो? परसों क्या बोल रहे हैं, हलाल कमाना जायज़ नहीं है। हलाल कमाना क्या भाई, हलाल कमाना बिल्कुल क्या नहीं है, जायज़ नहीं है। कब? जब उम्मत गुमराह हो रही हो और तुम हलाल कमाने में मसरूफ़ हो, तो हम तुम्हारे हलाल कमाने पर अल्लाह पूछेगा। बोलने का इन्हों बोल डाल 300 नाम हज़रत यूसुफ के लिए 300। हाँ, इनको पूछो तुम्हें हवाला पेश करो जी का यूसुफ का, एक तभी हवाला पेश कर डाल लेते बात बोलते ना। अब कौन भी हवाला पूछने का दम नहीं रखते, पूछती क्या नहीं पूछते। अब को क्या मिले वो बोल डालो। बोल डालना किसे? यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ऐसे जय्यद आलिम दीन थे
जिनके मुहद्दिस होने की पूरी दुनिया इकरार करती है हयात सहाबा के ज़रिए से, और हज़रत ने जो हदीस की किताबों की शुरुआत लिखे, ऐसे जामे शुरुआत जिसका कोई मिसाल नहीं है, समझे आपको। उतने बड़े इंसान, और जिसने दारुल उलूम देवबंद के दहलीज पर खड़े होकर 3-3 घंटे बयान किए हों, और जिनकी एक लफ्ज़ पर कोई उंगली ना उठाए हो, कितने जय्यद आलिम रहेंगे उन्होंने जाके ऐसा बात ना कर लेती क्या, मुंह में ऐसा कहा, तुम्हें बोल डालना, बात किसकी तरह मनसूब कर देना, क्यों जरा अब तुम्हें जाकर पूछते तो नहीं, कान जी यूसुफ रहमतुल्लाह बताओ जी, उन्हें क्या बोलेंगे, मुंतखब को जैसा छोड़े, एक झूठ बस से, झूठे के वास्ते एक झूठ बस काफ़ी है। एक इंसान झूठ बोलता बोल को, समझे क्या भाई, उसके अंदाज़ा इस मुंतखब से बढ़कर और क्या झूठ होना तुम ना, ये तो सनद का भी हमारे पास है, उठा को दिए सो आदमी भी ही, लिए सो आदमी भी ही, गए सो आदमी भी ही, लिखे सो आदमी भी ही, ला को यहाँ अपना नाम मुतरजिम कर, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखो, यानी एक हदीस का तर्जुमा करे, फिर मुतरजिम करके भी लिखे नीचे, गलत है। कौन लिखे कि उन लोगों का नाम पेश करना, 6 है तो 6 आदमियों का नाम लिखना था, 6 आदमियों का नाम लिखना था। अंदर हर किताब के अंदर टाइप करने वालों के आदमियों का नाम लिखती हैं क्या जी, जो लोग टाइप करते हैं ना भाई, टाइप करने वालों का नाम लिखती, कंप्यूटराइज कौन करे उनका नाम लिखती, प्रिंटेड बाई था नहीं प्रिंटेड भाई वो नशर है, टाइप करे है ना उसका नाम लिखती, तर्जुमा करे सो कौन की, लिखे सो कौन की, नाम इनका। ये चीज मैं बोला, अब इन पर क्या एतमाद कर सकते हैं बताइए, इनके चाइना पास में एक चीज बनती है, यहाँ पर मेड इन इंडिया वाले के मोहर लगती है, यहाँ पर माल जो है ना बिकते हैं। अल्लाह हिफाज़त करना। खैर, इसलिए हम लोग पहले मौलाना मौदूदी साहब भी ऐसे थे। मोदी जी साहब का दिमाग अलग था। असल क्या है, बड़ों की बात नाम मानने का नतीजा है, जी जी, बड़ों की बात नाम मानने का नतीजा। जो लोग आगे चल के ये लोगों का भी मंशा वैसे होता बोलते समझ में नहीं वो तो नहीं, ये लोग तो देखिए, मैं तो इन पर क्या भी रहम खाने का ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत नहीं, उन्होंने तो माशाल्लाह अपने एतबार से खूब मुतवल हैं। ईमान के सिलसिले में फ़िक्र करना उनके मासूम साथियों का, सही बात, जो उनके पीछे पड़े हुए, उनको उन्हें एक अंधे बनकर फिर रही उनके साथ, समझ रहे, उन लोगों की ईमान के बारे में फ़िक्र करना, सो जो लोग उनके बारे में क्या किए हुए हैं, इसे एतमाद से बैठे हुए हैं कि उन्होंने क्या हैं, सच्चे हैं, उन्होंने बहुत ये हैं। अब बेचारे उन लोगों के सामने पूरी हकीकत इस नहीं है। मैं महबूब नगर आया था, महबूब नगर, हाँ हाँ, इल्हाम दो नहीं, इल्हाम दो तरफ से होता है, इल्हाम एक तरफ से नहीं होता, दो जने भी इल्हाम करती, समझ जाइए आप। 8 रमज़ान को अभी पालनपुर के एक जमान तहसील बोकार में गए थे, जोहर में पहुँचे, मगरिब तक उनको हंगामा करके पुलिस के ज़रिए से निकाल दिया, तुम्हारे आईडी प्रूफ लाओ, काम वाले थे। अच्छा, आशा खाने से आ गया, अभी है 8 रमज़ान को। इनके कन्नौज को तो बोले कि मेरा दिल है, बोले कन्नौज मेरा दिल है, अच्छा, मेरा कन्नौज उनके बड़ा मुझे गया उसके साथ भी, बिल्कुल है। हाँ, उसके साथ भी है ना, वहाँ से गाना में मंसूर उसका अब्दुल्ला सत्तार साहब, साहब, अल्लाह हिफाज़त करना, अल्लाह हिफाज़त करना। यानी मैं तो बहरहाल साथियों से ये बताया, देखो भाई हम लोग तैयार हैं, कहाँ बुलाती, कब बुलाती, जब बुलाती आएंगे, वजाहत करेंगे। हाँ, सब आप करीमनगर जमात आपकी लिए थी, अगर वहाँ पर भी और माँ बहुत से उलमा मेहमानों न्यूट्रल पे है, सिर्फ न्यूट्रल पे है उन लोगों नहीं को मालूम, उनको नहीं मालूम। धक्का देना है। मालूम, लेकिन वो छोड़िए, आप एक बहुत बड़े आलिम दीन हमारे यहाँ के हैं, उन्होंने क्या बोले भाई, दोनों हक वाली जमात है, दोनों को साथ दिए बोलकर ऐलान कर दिए। जी, फिर मैं पहुंचा, मैं बोले हजरत ये है हकीकत, जाहिर कर दिया। हैरान हो गए उन्होंने, हैरान होकर बोले अच्छा अभी क्या करूँ मैं, बताइए तलाफ़ी के लिए। बोले हमारे इज्तिमा में आकर पहला बयान आप करो, बड़े मुफ्ती साहब उन्होंने बाकायदा आकर इज्तिमा में बयान करे, उन्होंने पहला बयान उनकी शिरकत से उन्होंने बताया कि मैं इस तरफ ही हूँ। उन्होंने लगा खुश हो गए, बयान को उनको दावत देना, मैं नहीं आता भाई,
یہ کیا مطلب ہے؟ یہ سب باتیں بول رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ نے مجھے پردے میں رکھا، سنایا ہی نہیں، ایسی باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ وہ باتیں ان کے سامنے پہنچی تو انہوں نے صاف اپنی بات کو واپس لے لی۔ آپ آئیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، کلمہ دیں گے انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد۔ اس مثبت یعنی ایسا جو بات کیا نا، ایسی بات نہیں کرنا، مثبت بات کرنا۔ جی جی اب بھی ہم لوگ چکوڑی گئے تھے، وہاں 95% وہ لوگ تھے، جی 5% ہمارے ساتھیاں تھے۔ میں بولا بے فکر رہو بھائی، کیا بھی بول کر آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرتا میں، آپ لوگ ذرا اطمینان کے ساتھ رہو بول کر ماشاءاللہ ساتھی بھی بڑے ہمت سے جڑے ماشاءاللہ۔ وہاں جانے کے بعد کیا ہوا، تقریباً مجمع بڑھتا چلا گیا، 1500 2000 سوا 2000 کے قریب جڑ گئے پورے۔ بڑی مسجد تھی، کافی بڑی مسجد، اس کا بھی بیان آپ کو مل جائے گا پوری وضاحت کے ساتھ۔ تو پھر میں نے ایک اعتدال کے ساتھ ساتھیوں کو سمجھانے کے اعتبار سے، جیسے کچھ موٹی موٹی باتیں جس کی وجہ سے باقاعدہ چکوڑی والے یہ طے کر لیے تھے کہ اگر ہم لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی تو ہمارے پورے مساجد کے ذمہ داران صاف صاف بلا دیں گے، دونوں جماعتیں آئیں گی جائیں گی، کوئی رکاوٹ کر درمیان میں بریک لگانے کی کسی کو حق نہیں ہے، کوئی بھی کسی پر اعتراض نہیں کر سکتا بول کر باقاعدہ اللہ کے فضل و چند مساجد کے راستے کھل گئے۔ تو میں کیا بولنا چاہتا ہوں، جو نیوٹرل ذہن کے لوگ ہیں، ہاں، ان لوگوں کو جو خصوصاً جماعتوں کے مساجد کے ذمہ داران ہیں نہیں، ان کو جوڑے تو ان کے سامنے بات ہونے سے بھئی کیوں الگ ہوئے، کیا ہم لوگوں کی غرض کیا ہے الگ ہونے کی، کیا ضرورت الگ ہونے کی، اس سلسلے میں ذرا ایک چھوٹی سی وضاحت ہوگی تو انہوں لوگ آ کر اپنے مساجد کو سیفٹی کر لیتی۔ سب کئی مساجد ہیں ان کی جماعت بھئی یہاں اختلافی بات نہیں کرنا، ہرگز نہ انفرادی نہ اجتماعی، جو بھی بات کریں گے دعوت کی بات کریں گے، 6 نمبر کے اندر بات کریں گے، نہ نظام الدین کی بات کریں گے نہ ہی مولانا کی بات کریں گے، صاف صاف کیا کر دیتے ہیں روک لگا دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ صاف کر سکتے ہیں۔ افتخار سے رابطے میں رہیے، افتخار سے رابطے میں رہیے، وہی رہبر بھی رہیں گے انشاءاللہ، ترتیب بنائیں گے بہت مسلمان بہت جی جی جی۔ کریم نگر کا نام خود بتا رہا ہے، کتنے کرما ہیں، کرما اللہ آسان کرے۔ بہرحال استقامت سے جڑنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کیا، سیدھے راستے پہ، سیدھے راستے میں سیدھا راستہ ہے۔ اب میں تو صاف ساتھیوں کو بتا بھائی، اگر اب تمہیں اندازہ لگاؤ، منکر اسباب ہو کر اگر وہ حالت متوقع کی جماعت بلانا انتقال ہوئے تو کیا حال ہونا سو۔ وہ لوگوں میں گدوال میں ایک بڑی جماعت ہے جو ڈگریاں پھاڑ کو اس وقت سائیکلہ میں کچرا چننے کو پھر رہی، ڈگریاں پھاڑ ڈالے متوکل ہو کو، نوجوان کیسی دعوت کا اعتدال کتنا ختم ہو گیا۔ ہاں اچھا، آپ کے نوجوان جمع ہو گئے، ہم اب گھروں کو نہیں دیں گے، ماشاء اللہ، یہیں رہیں گے، کیا کر لگ رہیں گے، چلے اللہ رہیں گے، ندی میں ندی ختنہ کر لے بولنا سب کو، یہیں رہو، خسی بن کر رہو، کیا بن کر رہو، اور شادی بھی نہیں کریں ابھی گے، تک شادی نہیں، وہ بھی خسی کرانا، خسی ان کی پوری ایک جماعت ہے، اس کے اندر تقریباً ایک حسیب بھائی 10 سنو، افراد تک ہے، 10 افراد تک ہے پورے، تو اس میں سے شادی نہیں کرنے کی نیت کر لے گے تو بھی اس میں سے جماعت ایک ساتھی جو ہے نا شادی کر لی، چاروں کر جو لیں، ہاں تو حضرت شادی کر لیے تو لوگوں کو جو ہے نا بائیکاٹ کر دیے، ان لوگوں کو بول اچھا آنا نہیں، ہمارے سے مسافہ نہیں کرنا، بلکہ دیکھنا بھی نہیں۔ ماشاء اللہ، وہ سب ریکارڈ کرو کو، وہ سب ایک اس میں ان کے غلو آنا چاہیے امت کے سامنے، جیسے شکیل بن حنیف کے گمراہی،
जी जी आ रही हैं, वैसे गुमराहियों की इंटरव्यू लेकर बाकायदा एक अच्छे अंदाज में भाई आप शादी नहीं करने के जो अज़ाइम किए हैं उन अज़ाइम में जो जो खूबियाँ हैं वो बताइए, यानी उनको अटैक करे जैसा नहीं, उनसे इस्तीफ़ा करे सके इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू उसके बाद हमें मुकालमा करना उससे। क्या भाई नहीं, अब लोगों को कैसा मालूम होगा इन लोग ऐसे ज़िद में आए हैं इस तरीके से उनके। अच्छा आज ये जो वकील साहब आए नहीं, एक वकील साहब ने बताया ना अभी आप यहाँ से गए ना, वो वकील एक अजीब बात सुना है कि 22 लोग यहाँ जमातों से अंदर चले गए थे वही कोरोना के ज़माने में, 5 लोग हमारे सुल्तान शाह के थे, बकिया जो साथी थे वो 17 साथी वो सुबहानिया के थे। सुल्तान शाह वाले तो सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, बासानी 5 साथी बाहर आ गए, चले भी गए अपने मुल्क। ये लोग इतना परेशान करे गए थे, इतना परेशान करे गए थे, इतना डाउट थे, इतना शक थे, हाँ तुम्हें शुरा वाले ना हमारे हमदर्दी मानने की क्या ज़रूरत थी। वो मुतलक़न एक जमात के साथी जेल में है ना भाई, इनको निकाल लेंगे बैरून के, वो भी ये लेकर गए वकला तुम्हें आकर सबसे पहले आना हमारे हजरत के पास से बैयत करना, तभी से मैं लोग तुम्हारी बात मानती सो। क्या हम खाना हजरत पाता है इनके, हमें लोग हमदर्दी में जाओ कोई सी दूसरी मुसीबत के लोग सबको डालने सका हो गया। यानी अंदाज़ा लगाइए कितना दिमाग इनका सड़ा हुआ है। अल्लाह हिफाज़त करे, खैर अल्लाह हिफाज़त करे, इंशाअल्लाह तफसील मुलाकात करेंगे। आज वापसी है हफ्ते के दिन 4 बजे, हफ्ते के दिन वापसी है। अच्छा कल एक दिन रह गया, तो कल हमारे यहाँ ख़त्म कुरान, कल कहाँ रहेंगे आप यहाँ? तो कल तक़वा में है, हाँ इधर नीचे। तो हमारे यहाँ कल ख़त्म कुरान है, कल तरावी बाद इशना, कल तरावी के बाद आ जाइए। कल तरावी के बाद बोलते मौलाना हम आपको सुल्तान साहब बुलाए, तरावी बाद, तरावी बाद बुलाएं, तरावी फजर बाद बुलाए नहीं, तरावी के बाद आ जाना बोले नहीं, क़याम मांग करो। अच्छा अच्छा, फजर के बाद भी निकल सकते थे, मगर क्या है वो तो वक्त पे अगर सवारी नहीं मिली नहीं करे तो ताख़िर हो जाती है। कितने साथी हैं? 9 साथी मिल जाते हैं, 9 साथियों को कोई मसला नहीं। अगर अपने खुद की नहीं ऑटो यहाँ 3-4 ऑटो ही हमारे साथियों के। हाँ अगर बाज़ाब्ता वो लोग रेडी तैयार है तो कोई मसला नहीं है, अगर नहीं फिर रोड पे खड़े ना बुलाना। नहीं यहाँ के इसके बाद जी यहाँ जो ही आप फारिग हो जाएं दुआ से, फारिग हो भाई यहाँ से निकल जाओ रातों रात की, मैं ऑटो वालों के हाथ बुला लेता हूँ, बस कर लो। ठीक है जी, ऑटो के साथियों को यहीं बुला लेता हूँ, थोड़ा चक्कर है, मैं बोल रहा हूँ आपसे इफ्तार क्या भी हमारे बात कर लेता हूँ, इफ्तार से बात कर लेता हूँ, समझा लेता हूँ। यहाँ भी हमारे सामने रफ़ी भाई हैं, इंशाल्लाह हमारे और साथी भी हैं, 9 साथी ना पे पहुँचाने का कुछ तरतीब बनाया और जाकर उतर जाएगा। रात में कोई मसला नहीं है, अगर 12-1 बजे तक पहुँचे तो कोई मसला नहीं, झगड़े से फिर जमात लेके आएंगे बाहर। इंशाल्लाह आप इफ्तार को बता दीजिए इंशाल्लाह। असल में मैं दीगर कामों में रहा तो भी उन्होंने ज़रा याद दिलाकर तरतीब लगा जाती हूँ, उनके हवाले कर दिए तो उन्होंने उसी फिक्र में रहते हैं हमेशा। अपने गाँव के नहीं वही मालूम उनके वालों उनके चचा भी आपके यहाँ हैं, हाँ जिम्मेदार। जरूर इसीलिए कल बुला रहा हूँ। यहाँ पे भी वहाँ पे भी थोड़ा जब अल्लाह की रहमत आ रही तो उसको इनकार क्यों करना है। बुजुर्गों का साया हमारे ऊपर हमेशा कायम रहे, इसके लिए थोड़ा दुआ। नए नए
कितने भी आ रहे हैं आगे चल के